بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک لڑکا قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے قبرستان سے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب اس نے قبرستان میں جا کر دیکھا تو کتے کا ایک گروہ ایک قبر کے پاس عجیب طرح سے آواز نکال رہا تھا۔ جب اس قبر کو دوبارہ کھولا گیا تو اس کے اندر سے کیا نکلا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، گاؤں دیہات کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں نوکری کیا کرتا تھا۔ زیادہ اسے گاؤں سے نکل کر کچھ دور کے فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفر روزانہ طے کرنا پڑتا تھا، اور یہ نوجوان کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیتا تھا بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے سے میری واکنگ بھی ہو جاتی تھی اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں۔ اب کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوا کرتا تھا تو یہ خود کو انتہائی دردناک محسوس کرتا تھا۔ گاؤں سے باہر جانے پر ایک قبرستان بھی موجود تھا، اس لیے یہ روزانہ وہاں سے گزرتے وقت قبروں والوں کو سلام کرتا تھا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا تھا۔ لیکن دوستو، پچھلے تقریباً 3 دنوں سے اس کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا جسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کی وجہ کیا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج تک میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اصل میں دوستو، پچھلے 3 دن سے اس کے ساتھ کچھ یوں ہو رہا تھا کہ جب بھی وہ قبرستان کے باہر سے گزر رہا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتے کے بھونکنے کی آواز تیز تیز آ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ آخر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور اتنی زور زور سے وہ آواز کیوں نکال رہے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے بھی اس قبرستان کو خاموش شہر کہا جاتا ہے۔ خاموش شہر کے اندر یہ کتے اتنا زیادہ زور زور سے کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کی پریشانی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اب ایک ایک کر کے 3 دن گزر چکے تھے۔ آخر کار اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ قبرستان کے اندر داخل ہوگا۔ آخر وہ جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور پورا ماجرا کیا ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے جا کر یہ قبرستان میں دیکھے گا۔ دوستو، اگلے دن جب وہ قبرستان کے قریب سے گزرا تھا تو کتے کے بھونکنے کی آواز پھر سے سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی وہ شخص قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا 4 دن پہلے جس کی موت ہوئی تھی اسی کی قبر پر کھڑے ہو کر کتے زور زور سے چلا رہے تھے، آواز نکال رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، ابھی 4 دن پہلے ہی تو یہ قبر تیار ہوئی ہے، بھلا ایسا کیا معاملہ ہے کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر یوں بہت بھونک رہے ہیں؟ اس نے جب یہ دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ آج شام جا کر وہ گاؤں کی پنچایت میں سب لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ اب شام کو وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے اور آ کر تمام حال اپنے گاؤں والوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ جب گاؤں کی پنچایت میں بڑے علماء اکرام یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی قبر کشی کی جائے، یعنی قبر کو دوبارہ کھودا جائے اور دیکھا جائے آخر قبر کے اندر معاملہ کیا ہے، اس کے لیے گاؤں والوں نے اس قبر والوں کے گھر والوں سے پہلے اجازت لینا مناسب سمجھا۔ چنانچہ چاہیے لوگ ان کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے تمام حال بیان کیا تو شخص کے بھائی نے کہا، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر معاملہ کیا ہے تو
ہمارے جانے سے آپ کو اجازت ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ خود اکیلے جا کر اس قبر کو کھود کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرانی والی بات تھی۔ ایک بھائی اپنے بھائی کی قبر کھولتا وقت وہ وہاں پر موجود نہ ہو، لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ زیادہ دوستو، اس کے گھر والے تو ساتھ نہیں گئے، لیکن گاؤں سے کافی تعداد قبرستان پہنچ چکے تھے، اور جب کھولنے کا سامان بھی وہ وہاں سے ساتھ لا چکے تھے۔ جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا گیا تو وہ کتے جو پچھلے کئی دنوں سے اس قبر پر کھڑے ہو کر عجیب و غریب آواز نکال رہے تھے، وہ بھی آس پاس موجود تھے، اور وہ وہیں قبر کے پاس منڈراتے رہے اور گاؤں والوں کو دیکھتے رہے۔ دوستو، جیسے ہی اس قبر کو کھولا گیا، ایسا خوفناک منظر سامنے آیا جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے تختے ہٹائے گئے تو دیکھا تو اس قبر کے مردے کو جانور بری طریقے سے چیر پھاڑ کر کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخ نکل گئی اور وہ فوراً اس کے قبر کو بند کر کے گھر کی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طریقے سے کھا رہے تھے کہ وہ جو لوگ بھی موجود تھے اسے دیکھتے ہی ان سب کے جسم میں کپکپی جاری ہو گئی، اور انہوں نے اسی میں بھلائی سمجھا کہ اس کی قبر سے جتنے دور ہو سکے اتنا دور ہی رہنا چاہیے۔ لیکن دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا۔ دوستو، اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس کو دفنائے 4 دن ہی ہوئے تھے کہ اس کے بعد اس کی قبر میں جانور اتنی بری طریقے سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے، میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر پیش آئے گا، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ میں اس کی وجہ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا، بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شخص نے کہا، میرا بھائی کچھ شریف انسان نہیں تھا، دراصل وہ شرابی آدمی تھا جو سارا دن شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا تھا، نہ اسے گھر کی پرواہ تھی نہ اپنے گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا۔ وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کو گالیاں دیتا تھا، آپ کے ساتھ بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ جب اس شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو وہ ایسے بہترین گناہ کرتا تھا جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ وہ تمام طرح کے گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے قبر میں اتنا خطرناک عذاب مل رہا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام اسی طرح ہونے والا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس واقعے کے بعد آپ سب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ نشہ یادی شراب کتنی بڑی لعنت اور کیوں دین اسلام میں مسلمان کو اس سے دور رہنے اور اس سے پینے سے منع کیا ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب پینا پلانا بالکل حرام ہے۔ ہر ایک مسلمان کو ایسی چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے، اور یاد رکھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے حالات کے نیچے شراب کا ایک قطرہ اتارا اور بن توبہ کیے مر گیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جو شخص اپنے نشے کی لذتوں کے لیے اپنے دوست احباب کی بہکاوے میں آ کر یا شیطانی وسوسات میں مبتلا ہو کر شراب یا کوئی اور نشہ و چیز بیتی پلاتا ہے، تو یقین جانے وہ اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اسے صرف جسمانی نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک انسان ہر اعتبار سے تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے آپ کو
ہم ان تمام طرح کے نشیلی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی عبرتناک کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا، کامنٹ باکس میں جا کر ضرور کامنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔